الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ بندہ نوازا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بحیثیت معلم کائنات، بحیثیت مربی اپنے پیارے محبوب سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا اور انہیں ایسے اصحاب عطا فرمائے، ایسے رفقا عطا فرمائے، ایسے مصاحبین عطا فرمائے کہ جن کو ایک الگ درجہ اور ایک الگ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور ان رفقا کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا، اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام جماعتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور برتری عطا فرمائی. ایک الگ ان کی شان رکھی، ایک الگ ان کی پہچان رکھی، اور قرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر ان کی فضیلتیں بیان کی. ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا، ان کے خلوص کا ذکر ہوا، ان کی وفاداری کا ذکر ہوا، ان کی محبت اور حضور سے جو عقیدت تھی اس کا ذکر ہوا. اور خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے اصحاب کی فضیلت بیان کی. ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھو یہ میرے جو صحابہ ہیں، یہ میرے جو اصحاب ہیں، یہ ستاروں کے مانند ہیں. لہذا تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کے بھی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا اور راہیاب ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. کسی ایک کی بھی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت کو حاصل کر لے گا. اور فرمایا کہ اصحابی کلہم عدول، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں، یعنی انصاف پرور ہیں، حق پر قائم ہیں. یہ حق بولتے ہیں، حق کرتے ہیں اور حق ہی پر چلتے ہیں. حق کے خلاف ان سے کوئی بات صادر نہیں ہوتی. لہذا اگر تمہیں میری نقش قدم پر چلنا ہے، میرے طریقے پر چلنا ہے تو ان کی پیروی کرو، تم میرے نقش قدم پر چلنے لگو. اور پھر اللہ رب العزت نے ان اصحاب میں کچھ افراد کو ایک الگ
فضیلت عطا فرمائی، ایک الگ مرتبہ عطا فرمائی۔ ان اصحاب میں اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو رکھا، ان اصحاب میں اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کو رکھا، ان اصحاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بیعت رضوان میں صحابہ کرام شامل تھے ان کو ایک الگ فضیلت عطا فرمائی، ان اصحاب میں وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ان کو ایک الگ فضیلت عطا فرمائی۔ تو گویا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں اور رسولوں میں مراتب و درجات قائم فرمائے، ایک دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی، ایک دوسرے پہ درج و بلند فرمایا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک الگ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، ایک الگ پہچان عطا فرمائی۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی ایک تاریخ میں ایک جلیل القدر صحابی کی شہادت ہوئی ہے اور ان کا وصال ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہ جلیل القدر صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ عالم اسلام کا ہر فرد انہیں جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو داماد رسول بھی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت عثمان ابن عفان جو خلفائے راشدین میں شامل ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سابقون اولون میں شامل ہیں، جو پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں ان میں بھی شامل ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو جامع قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کاتب وحی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اسلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر کسی کا ایک ساتھی ہوگا، ایک رفیق ہوگا، ایک پڑوسی ہوگا، میرا پڑوسی جو ہوگا وہ حضرت عثمان ہوں گے، میرے پڑوسی حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو داماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، بے شمار ان کی فضیلتیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں، اور ان کا شجرہ نسب بھی آگے چل کر 5ویں پشت میں حضور علیہ السلام سے جا کر مل جاتا، اور ان کی بے شمار قربانیاں سخاوت کے نام پہ یہ مشہور ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو لقب عطا فرمایا عثمان غنی، کہ اے عثمان ابن عفان تم غنی ہو۔ ایک وہ غنی ہوتے ہیں جو صرف مال رکھ کر غنی ہوتے ہیں، تم مال رکھ کر غنی نہیں ہوئے بلکہ تم مال خرچ کر کے غنی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال تمہیں عطا فرمایا، اب جب ضرورت پڑی امت مسلمہ پر خرچ کرنے کی، اسلام کے نام پر خرچ کرنے کی، تو تم نے دل کھول کر خرچ کیا، لہذا تم غنی ہو، اور سخاوت میں تمہارا نام سر فہرست رہے گا، سب سے اوپر رہے گا۔ دنیا تمہیں سخی کے نام سے جانے گی، دنیا تمہیں غنی کے نام سے جانے گی۔ اور ان کی اخلاق کا کیا کہنا، بے شمار اخلاقی خوبیاں ہیں، اخلاقی خوبی، اندرونی خوبی، دل جوئی، رحم دلی، اور اس کے بعد تعاون، مدد، یہ ساری چیزیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دعوت پیش کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، میری طرف سے دعوت ہے، آپ دعوت میں تشریف لائیں، فلاں تاریخ میں فلاں دن دعوت ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ اتفاق سے آپ اس دن روزہ رکھے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود آپ تشریف لے گئے، روزے کیا رکھے؟ اور جب گئے تو آپ نے اظہار فرمایا کہ میں تو تمہاری دعوت میں آ گیا مگر میں روزے سے ہوں، اور میں تمہاری دلجوئی کے لیے آیا تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے، جو تم نے خلوص کے ساتھ دعوت پیش کی ہے اس خلوص کو میں نے مد نظر رکھا اور مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ آپ کی دلجوئی کا حکم ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے مگر دعوت میں جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نوش نہیں کروں گا، بس میں شرکت کے لیے آ گیا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور پھر تم سے ملاقات کر کے رخصت ہو جاؤں۔ یہ عالم تھا، اور رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ آپ رات میں جب کام کی ضرورت پیش آتی تو اپنے غلام کو اٹھایا نہیں کرتے، کام کے لیے کوئی کام نہیں کہا کرتے تھے،
بلکہ خود اٹھ کر کام اپنا انجام دے لیا کرتے تھے، اپنے کام کو خود کر لیا کرتے تھے، اس نیت سے کہ کہیں غلام کی نیند میں خلل نہ آ جائے، جو میرا خادم ہے اس کو تکلیف نہ ہو، دقت اور دشواری نہ ہو۔ اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے پشت کے پیچھے اپنے بغل میں اپنے غلام اور خادم کو بٹھایا کرتے تھے اور عار اور شرم کبھی محسوس نہیں کیا کرتے، جبکہ کوئی دنیا کا بادشاہ اپنے خادم کو اور غلام کو اپنے بغل میں نہیں بیٹھاتا، کیونکہ بغل میں بیٹھانا، پاس میں بٹھانا یہ شرمندگی کا باعث ہے، ایک عار سمجھا جاتا ہے۔ مگر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے غلام کو اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھایا کرتے تھے اور دنیا دیکھتی تھی، یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے ذو النورین کا لقب دیا، دو نور والے ہیں۔ دو نور والے کیسے ہیں؟ ان کا نکاح حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو سب سے پہلے جو قافلہ ہجرت کے لیے نکلا ہے وہ شام کی طرف نکلا ہے، آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تھی۔ پھر جنگ بدر کا جب موقع آیا تو ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی۔ اب سارے لوگ تیار ہے جانے کے لیے، اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، آپ کو بھی چلنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، تم اپنی اہلیہ کی عیادت کرو، انشاءاللہ تمہارا نام بدری صحابہ میں لکھا جائے گا۔ اور قافلہ نکل گیا جنگ بدر کے لیے، جنگ ہوئی، جنگ میں بے مثال کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور جب حضور اسلام جنگ بدر سے واپس ہوئے تو مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی کو شامل فرمایا عثمان غنی مدینے میں موجود تھے، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کر رہے تھے، اپنی اہلیہ کی عیادت کر رہے تھے، مگر ان کا نام بدری صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، لہٰذا یہ برابر کے شریک مال غنیمت۔ اور سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، مگر مال غنیمت میں حضور علیہ السلام نے ان کو پورا کا پورا حصہ عطا فرمایا۔ باہر آنے کے بعد ایک شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنا، اور اتنے اس جنگ بدر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی بدری صحابہ کے نام سے، وہاں شریک نہ ہو سکے اپنی بیوی کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے بعد انتقال فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا نکاح آپ اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، حضور اسلام نے فرمایا عثمان غنی تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی تیسری صاحبزادی کا نکاح تم سے کروں۔ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ گویا کہ حضور اسلام کی دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں رہیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو حضور نے حسرت کے ساتھ فرمایا کہ اگر ان کے بعد میری کوئی صاحبزادی غیر شادی شدہ ہوتی تو میں پھر ان کو بھی حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے، دو نور والے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 بار جنت خریدی حضور علیہ السلام نے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو ایک کنواں بہت پسند آیا اور اس کی سخت ضرورت تھی، مگر جب حضور علیہ السلام نے اس کنویں کا مطالبہ کیا تو جس کا وہ کنواں تھا اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں والے سے کہا بتاؤ تم اس کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ تم جو بھی قیمت لگاؤ گے میں تمہیں وہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اس کنویں والے نے بھاری قیمت لگائی، غیر معمولی قیمت لگائی۔ حضرت عثمان غنی نے قیمت کی پرواہ نہ کی بلکہ حضور علیہ السلام کی چاہت کی پرواہ کی کہ اگر ہزاروں مال قربان کرنے کا موقع ملے تو کچھ بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم جو مانگو وہ قیمت دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان غنی نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت اس کنویں کی ادا کی اور اس کے بعد اس کنویں کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی، تم نے اس کنویں کے بدلے کچھ اور نہیں بلکہ جنت خریدی، اس لیے کہ جو اس کنویں کو خریدے گا وہ جنت خریدے گا۔ تم نے اس کنویں کو خرید کر میری بارگاہ میں پیش کیا ہے تو گویا کہ تم نے جنت خرید لی ہے۔ پھر ایک موقع آیا جنگ تبوک کا، جنگ تبوک کے موقع سے بہت زیادہ مال کی ضرورت تھی، بہت زیادہ اسباب اور اسلحے کی ضرورت تھی، ذرائع کی ضرورت تھی، ثروت کی ضرورت تھی، بہت دقت و دشواری تھی۔ حضور اسلام نے صحابہ کرام میں آواز دی، کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ثروت سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ آج اس جنگ کے موقع سے اللہ کے عطا کردہ مال میں سے بے تحاشا پیش کرنا چاہتا ہے اور پیش کر کے اس کے بدلے میں جنت خریدنا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو مال پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں دی۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ 950 اونٹ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگ تبوک کے موقع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ اب 950 اونٹ کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایک اونٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی عربین اونٹ کی قیمت کا کیا اندازہ ہوگا؟ سینکڑوں گھوڑے عطا فرمائے، ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں یعنی سونے کی سکیاں عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، ارشاد فرمایا، ہے عثمان آج تم نے دوسری بار جنت خریدی ہے، لہذا تم نے مجھ سے 2 بار جنت خریدی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاصیت، اور پھر ان کی حیا کا یہ عالم کہ حضور اسلام تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک دی گئی، ارشاد فرمایا کون ہے؟ خبر دی گئی کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بن عفان ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور حضور اسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا بیٹھ گئے، اور حضور اسلام کی تہبند تھوڑی اونچی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تہبند کو نیچے کیا اور کہا کہ اب اجازت دو کہ وہ اندر چلے آئے۔ جب وہ آ گئے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان غنی کے لیے یہ اہتمام؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے اللہ کا رسول حیا کیوں نہ کرے؟ یہ ایسے با حیا ہیں، یہ ایسے حیا والے ہیں، ایسے حیا میں کمال رکھتے ہیں کہ جب آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں تو خود خدا کا رسول ان سے کیوں نہیں حیا؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ بے شمار فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا اور بے شمار برکتیں، رحمتیں، عنایتیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ اور جامع قرآن، آج جو مصحف ہمارے پاس ہے قرآن کریم ہے، جس قرآن کریم کو پڑھتے یہ انہی کا تیار کردہ ہے، انہی کا جمع کیا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمع فرمایا، تقریباً 13 سال تک آپ نے خلافت فرمائی، ایسی شاندار خلافت کہ متعدد ملکوں کو اسلامی مملکت میں شامل فرمایا۔ ایران، یہ جو آج اسلامی مملکت ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین۔ مصر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ ان کے دور خلافت میں سب سے زیادہ خلافت فرمانے والے، سب سے زیادہ وقت خلافت فرمانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ شان ہے ان کی، یہ وہ مقام ہے، یہ ان کا وہ مرتبہ ہے کہ دوسروں کو وہ مرتبہ اور وہ مقام حاصل نہیں ہو پایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضور علیہ السلام کو کہ اپنی تیسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمائیں، ذو النورین، 2 نور والے۔ اور آپ دیکھیے شہادت کا عالم کیا، 40 روز تک بھوکے پیاسے رہے، 40 روز تک بھوکے پیاسے رہے، بھوک اور پیاس کے عالم میں ان کی شہادت ہوئی ہے، محاصرہ کیا گیا ان کے۔ جس گھر میں یہ تشریف فرما تھے اس گھر کا محاصرہ کیا، 40 روز بھوک اور پیاس کے عالم میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تلاوت قرآن فرمائے تھے، ان کے اوپر حملہ ہوا اور یہ شہید ہو گئے، جامع شہادت نوش فرمایا۔ جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی کہ حضور علیہ السلام اس سے راضی، اور پھر صحابہ کرام کو لقب بھی ملا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ یہ وہ جماعت ہے کہ اس جماعت سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ جماعت بھی اللہ سے راضی۔ ان کو خطاب دے دیا گیا کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لو تو رضی اللہ عنہ ضرور کہو، اور اس کا مطلب یہ سمجھو کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی، یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یہ بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور ان سے اللہ مکمل راضی ہو چکا، یہ بخشے بخشائے ہیں اور دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں تو شامل ہی، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل۔ جب عشرہ مبشرہ میں حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا تو اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام شامل تھا، اور ایسی محبت فرمانے والے تھے حضور علیہ السلام سے، ایسی جانثاری کرنے والے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، ایسی نقل فرمانے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے، کسی جگہ پر حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا، لہٰذا میں ان کی ادا کی نقل کر رہا ہوں، ان کی ادا پر عمل کر رہا ہوں، ان کی ادا کو اپنا رہا ہوں، اور اس گھڑی کو، اس وقت کو اور اس دن کو یاد کر رہا ہوں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضور اسلام کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے مجمع کی طرف دیکھ کر آپ نے مسکرایا تھا، لہٰذا میں ان کی سنت پر عمل کروں۔ اور خوف کا تو یہ عالم تھا، خوف کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خطرناک سے خطرناک خبر سنتے تھے تو اپنے آنسو کو جذب کر لیا کرتے تھے، خطرناک سے خطرناک قیامت کی خبر ہو آنسو کو جذب کر لیا کر لیتے، جہنم کا معاملہ آنسو کو جذب کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب قبر کی بات آتی تھی تو آپ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کے آنسو، آپ کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہوا کرتے تھے کہ ان آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی۔ حضور اسلام فرماتے تھے کہ ذرا ان کا خوف دیکھو۔ آپ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، قیامت میں مجمع ہوگا، حشر کے دن مجمع ہوگا اور جگہوں پر لوگ ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسی منزل ہے، قبر ایک ایسی منزل ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی محب ہوگا، نہ کوئی محبت کرنے والا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں تنہائی تنہائی ہے، جہاں ہر کسی کو تنہا رہنا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، جو اس جگہ کامیاب ہو گیا وہ آنے والی بات کی جو منزلیں ہیں وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ فضیلتیں صحابہ کرام کی وہ ہیں کہ جن کو بیک وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی اور جو شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ان کی ذات کو نمایاں فرمایا۔ ان کے بے شمار کارنامے ہیں، ان کے بے شمار خدمات ہیں، ان کے بے شمار قربانیاں ہیں جو تاریخ اسلام کے صفحات پر پڑی ہوئی ہیں۔ ہر کسی کو ان کے تعلق سے پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے، اور ان کا جو اخلاق، ان کی جو عادات و اطوار ہے ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔